الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کا ایک ایسا واقعہ جو شہاب بھائی نے خود سنایا ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کو آج گھر سے پیدل حج کے سفر پر نکلے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی آج کچھ اداس سے لگ رہے تھے۔ ویسے تو شہاب بھائی زیادہ تر مسکراتے رہتے تھے، لیکن آج ان کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھی میں سے ایک ساتھی ان کے پاس آئے اور کہا، شہاب بھائی اگر آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیں۔ شہاب بھائی نے کہا کہ آگے چل کر کہیں آرام کر لیتے ہیں، کیونکہ دوپہر ہو چکی تھی اور دھوپ بھی بہت تیز ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھی بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ تھوڑی دور چل کر ایک ڈھابا نظر آیا۔ شہاب بھائی نے کہا کیوں نہ یہیں پر تھوڑا رک کر آرام کر لیں۔ سبھی ساتھیوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور سبھی لوگ اس ڈھابے پر رک گئے اور چائے پانی پینے لگے۔ شہاب بھائی بھی چائے پی کر آرام سے بیٹھ گئے اور سبھی ساتھی حلقہ بنا کر شہاب بھائی کے آس پاس بیٹھ گئے، جیسے شہاب بھائی ان کو کچھ سنانے والے ہیں۔ شہاب بھائی سبھی ساتھیوں کے بیٹھنے کے انداز سے سمجھ گئے کہ وہ ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ شہاب بھائی نے کہا، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ شہاب بھائی کی یہ بات سن کر سبھی ساتھی اور قریب آ گئے اور شہاب بھائی کی بات پر بہت غور سے سننے لگے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ شہاب بھائی نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ تبھی شہاب بھائی کی بات کے بیچ میں ایک ساتھی نے پوچھا، شہاب بھائی سنگسار کیا ہوتا ہے؟ یہ رجم کیا ہوتا ہے؟ تو شہاب بھائی نے کہا، سنگسار میں مجرم انسان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کا صرف سر باہر رہتا ہے، جسے لوگ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ شہاب بھائی نے آگے بتایا کہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین سے پوچھا، اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا اور سب نے یہی مشورہ دیا کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین آپ نے یہ فیصلہ غلط دیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پریشان ہوئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہیں؟ 30 مہینے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لیں، جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اللہ نہ کرے اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت میں عثمان کا کیا بنے گا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ان کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیں اور اس عورت کو بچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ تو دیا گیا تھا، اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سپاہی بھی پہنچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اسی وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ والد نے جب اس کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ شہاب بھائی نے جب یہ واقعہ سنایا تو بہت سے ساتھیوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ شہاب بھائی نے کہا قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیش آنے والے تمام معاملات کا حل موجود رکھا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبھی ساتھی شہاب بھائی سے اور بھی واقعات سننا چاہتے تھے لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ اب ہمیں اپنے سفر پر چلنا چاہیے۔ سبھی ساتھی اٹھے اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے سفر کو آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔